بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگنو فوڈ میں خوش آمدید دوستو۔ آج جو ہم ریسپی بنائیں گے وہ بونگ پائے ہیں، بیف بونگ پائے۔ لاہور کا سب سے مشہور ناشتہ اور سب سے زیادہ ناشتے میں کھائی جانے والی ڈش بونگ پائے ہیں۔ صرف لاہور میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بے حد شوق سے جو ناشتہ کیا جاتا ہے وہ بونگ پائے کا کیا جاتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے۔ اسپیشل لاہوری بونگ پائے تیار کرنے کی ریسپی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آنے پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ بونگ پائے خریدنے کے لیے ہم لاہور میں موجود ایک علاقہ سنگھ پورہ وہاں موجود ہے اور ہم نے بیف بونگ پائے بنانے ہیں، جس کے لیے ہم نے 6 کلو بونگ لیے اور 1 عدد بڑے سائز کا پایا لینا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بالکل فریش گوشت اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ بونگ کو ہم بنوا رہے ہیں اپنے طریقے سے۔ بوٹیاں جو ہیں، جو گوشت کے پیس ہیں، وہ ہم نے بڑے سائز میں لینے ہیں۔ یہ دیکھیں پائے ہمیشہ ہڈیوں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں اور اسی کا سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آج جو میں ریسپی بنا رہا ہوں یہ 100% کمرشل ریسپی ہے۔ پیور انگریڈینٹس اس میں استعمال ہوں گے۔ بے حد آسان اور جدید ریسپی ہے۔ یہ دیکھیں گوشت بالکل فریش ہے۔ بونگ دیکھیں آپ، سائز تقریباً اتنا ہی رکھنا ہے۔ بونگ پائے جو ہم نے خریدے ان کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں بڑے بڑے سائز کے اس کے جو بوٹیاں ہیں، گوشت کے پیس ہیں، وہ رکھے ہیں۔ یہ 6 کلو بونگ تھی، 1 عدد بڑے سائز کا پایا تھا اور اس میں میں نے 1 کلو روغن ڈالا ہے، یعنی کہ گائے کی چربی جو بھینس کے ساتھ ہوتی ہے، یا جو بھی ہم بھینسا جس کا گوشت خریدا ہے اس کے ساتھ جو اس کا روغن ہے نا، وہ میں نے اضافی 1 کلو لیا ہے جو کہ اس میں شامل کر دیا۔ اس میں تقریباً میں 8 لیٹر پانی شامل کروں گا۔ یہ بونگ پائے بھی تقریباً 8-8.5 کلو بنتے ہیں اور اس میں 8 لیٹر پانی شامل کروں گا۔ یہ کمرشل ریسپی ہے، اس میں جو شوربہ بنایا جاتا ہے وہ زیادہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں 8 لیٹر پانی اس میں شامل کرنا ہے کہ پائے اس میں ڈوب جائیں۔ بڑا برتن ہے یہ، جو میں پتیلا بڑے سائز کا ہے۔ اب اس میں جو ہم اجزاء شامل کریں گے وہ ہیں تقریباً 8 ٹیبل سپون میں نے سفید زیرہ لیا، 8 ٹیبل سپون کالی مرچ اور 4 ٹیبل سپون لونگے ہیں، کچھ تیز پات پتے ہیں اور 8-10 بادیان خطائی کے جو پھول ہیں، دار چینی کے کچھ ٹکڑے ہیں اور 6-7 جو ہے بڑی الائچی۔ یہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ ثابت مسالے ہیں، اس کا پاؤڈر نہیں بنایا ہم نے، اس کو ایز اٹ از ہم نے اس میں شامل کر دینا۔ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں تقریباً 1 کپ ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کریں گے۔ مسالہ جات شامل کرنے کے بعد اس میں 4 ٹیبل سپون
جو ہے سفید نمک استعمال کر رہا ہوں۔ نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام جو اجزاء ہم نے ڈالے ہیں وہ اس میں مکس ہو جائیں، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ مکمل کمرشل ریسپی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اب ہم اس کو چولہے پر تیز آنچ پر پکائیں گے۔ ہم نے پاؤ کو تیز آنچ پر پکانا ہے۔ جب اس میں ابالا آ جائے، یعنی کہ یہ ابلنا شروع ہو جائیں، تو ہم نے اس کو کور کر دینا ہے، اور جو اس کی فلیم ہے وہ بالکل لو کر دینی ہے، میڈیم نہیں، لو فلیم پر 5 گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، بالکل لو فلیم پر۔ اب اس کو پکتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 3 گھنٹے بعد جو اس میں موجود ہڈیاں ہیں اس میں سے ہم میخے نکال لیں گے۔ اگر آپ اس کو مسلسل 5 یا 6 گھنٹے پکنے دیں گے تو میخے اس میں سے میلٹ ہو کے باہر نکل جائیں گے، تو اس لیے 3 گھنٹے بعد ہم نے میخوں کو اس میں سے الگ کر لیا، اور اب ہم بونگ کو بھی چیک کریں گے بونگ گل چکی ہے یا نہیں۔ بونگ ابھی مکمل طور پر نہیں گلی، اس کو ہم مزید 2 گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے۔ 5 گھنٹے ہلکی آنچ پر پکنے کے بعد ہم نے بونگ کو الگ کر لیا ہے، جبکہ پایا ابھی بھی اسی میں شامل ہے، اور پائے کے ساتھ جو ہڈیاں ہیں وہ بھی اس میں ہی ہیں۔ جو ہم سالن ابھی اس کا پائے کا شوربہ بنا رہے ہیں اس کو اب ہم ابھی بھی مزید پکائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا مسالہ ہے وہ بھی بھونیں گے۔ یہ دیکھیں بونگ مکمل طور پر گل چکی ہے۔ اگر ہم اس کو زیادہ دیر اس میں پکائیں گے تو یہ بالکل ٹوٹ جائے گی، اس لیے 5 گھنٹے بعد ہم نے بونگ اس میں سے نکال لی ہے۔ پائے اور دیگر جو ہڈیاں ہیں وہ ابھی ہم مزید پکائیں گے، اور ساتھ میں اس کا جو ہم نے مسالہ بنانا ہے، جو بھوننا ہے، اس کا طریقہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ ہم وہ بھی بناتے رہیں گے۔ 1 کلو پیاز لی ہم نے، اس کو باریک اس طرح سے کاٹ لینا ہے۔ اس کو پین میں ڈال لیا ہے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے تقریباً 1 کپ، اور 1 پاؤ ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے۔ ٹماٹروں کو بھی ہم نے اس طرح کاٹ لینا ہے۔ یہ ہم نے 1 کلو پیاز لی ہے تقریباً 8 کلو مٹیریل کے لیے۔ جو ہم نے 1 کلو پیاز لی ہے اس کو ہم نے ابالنا ہے۔ ابالی ہوئی پیاز کو ہم گرائنڈر میں نکالیں گے۔ اس میں ہم نے 1 پاؤ دہی شامل کرنا ہے۔ ٹماٹر جو ہم نے 1 پاؤ لیے تھے وہ بھی اس میں شامل کرنے ہیں، اور ان کا پیسٹ بنانا ہے۔ 1 عدد پیاز ہم نے باریک لی ہے، اور اس کو تھوڑے سے گھی کے اندر ہم نے براؤن کرنا ہے، ڈارک براؤن کرنا ہے۔ یہ بالکل باریک باریک کاٹنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گئی ہے، تقریباً 8 سے 10 منٹ میں یہ براؤن ہو گئی ہے۔ اور جو ہم نے پیاز، ٹماٹر اور دہی کا پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں شامل کر دینا۔ یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے شامل کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے آدھا کپ ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ 4 ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر ہے، اور 2 ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر، یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ 4 ٹیبل سپون ہے یہ لال مرچ پاؤڈر۔ اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو بھونتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 25 منٹ اس کو ہم نے بھونا ہے۔ اس کا سارا جو گھی ہے وہ اوپر آ گیا ہے، اور اس کا جو سالن ہے وہ بن چکا ہے۔ اب ہم نے جو ساتھ ساتھ پائے بنا رہے تھے
اس میں یہ تمام جو مسالہ ہے ہم نے ادرک لہسن اور دہی پیاز اور ٹماٹروں کا لال مرچ کے ساتھ بنایا ہے، اس کو بھونا ہے، اس میں شامل کر دیں گے. پائے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. تقریباً ہم نے اس کو 6 گھنٹے تک پکایا. تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو تیار ہوتے ہوئے. ہم نے مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کو تیز آنچ پہ تقریباً 10 منٹ پکانا ہے، اور اس میں تقریباً 4 ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ اس میں شامل کرنا ہے. یہ دیکھیں پائے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں. اس کو صرف ہم 10 سے 15 منٹ مزید تیز آنچ پر پکائیں گے. پائے ہمارے تیار ہو چکے ہیں. میں نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے. رنگت آپ کے سامنے، اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہے. مجھے اللہ پاک سے مکمل امید ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہوگا. یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بونگ بھی مکمل گل چکی ہے، پائے بھی مکمل طور پر گل چکے ہیں. اب یہ میں اپنے دوستوں کو سرو کروں گا، فیملی کو سرو کروں گا، اور ان سے اس کے ٹیسٹ کے متعلق ویوز جانتا ہوں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. السلام علیکم جگنو بھائی، آج آپ نے جو لذت بھرے پائے ہمیں کھلائے ہیں، یہ لاہور کے جو فیمس ترین پائے بیچنے والے ہیں ان کو بہت پیچھے چھوڑا ہے. جزاک اللہ اور ماشاءاللہ اتنا مزہ آیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. آئی ہوپ سو کہ جتنے بھی ویورز ہیں جو پائے کھانے والے شوقین ہیں، وہ جب اس ریسپی کو بنائیں گے تو اشش کر اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی شاہد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی طارق بھائی کی بات کو آگے لے کے بڑھتا ہوں. ماشاءاللہ میں نے کافی جگہ سے یہ کھانے کھائے ہیں پائے، لیکن یہ ٹیسٹ نارمل مرچ، نارمل مسالہ نہ آپ کا سینے کو جو ہے نا تنگ کرے گا، اور نہ ہی یہ آپ کو ویسے آوازاری دے گا. انشاءاللہ کافی ذائقہ ہے اس کا. لاجواب بونگ پائے ہیں جگنو بھائی کی طرف سے. ایک زبردست طریقے سے، ایک بہترین طریقے سے جو ہے نا یہ ریسیپی پیش کی گئی ہے. اس طریقے سے ویورز بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین پائے تیار ہوں گے آپ کے. اور کمنٹ ضرور کیجیے گا جگنو بھائی کے چینل پہ. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ.